اکابرین علماء دیوبند کے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ استاد تھا، ان کا نام بھی محمود تھا، ملا محمود کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، ان کا نام بھی محمود تھا۔ اور جو سامنے زانو تلمت طے کر رہا ہے، طالب علم ہے، شاگرد ہے، اس کا نام بھی محمود الحسن ہے۔ دونوں محمود ہیں۔ اللہ نے ان کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، ان کے اخلاص اور محبت کو۔ آپ کو جب انگریز نے رہا کیا تو بیماری کے ایام تھے، بیمار تھے، ان کو رہا کیا گیا تو یہ دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں ان کا انتقال بھی دہلی میں ہوا۔ جب انتقال ہوا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں، اس ولی کامل کی زیارت کو لوگ ترستے تھے، سعادت سمجھتے تھے شخصیت کے چہرے کا دیدار کر لیا جائے، کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی احیاء اور بقا کے لیے گزار دی ہے، جس کی سوچ بھی اسلام کی احیاء کے لیے تھی، جس کی رات بھی اسلام کی احیاء کے لیے تھی، جس کا دن بھی اسلام کی احیاء کے لیے تھا۔ لوگ ان کے چہرے کا دیدار کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال دہلی میں ہوا، اور مسلمانان عالم نے ان کے کارنامے دیکھ کے، ان کی جد و جہد دیکھ کے کہا کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو دہلی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ مشورہ دیا کہ شاہ ولی اللہ کے قدموں میں جوار میں دفن کیا جائے۔ جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے اہل و عیال تک یہ تار کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ شیخ الہند کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بھائی تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ اب ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ ہندوستان میں اسلام کے لیے نمایاں کردار ادا کرنے والے مجاہد فی سبیل اللہ کی تدفین کہاں ہوگی؟ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن شیخ الہند کے بھائی نے کہا کہ شیخ الہند کی اپنی خواہش یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ولی کامل، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوار میں مجھے دفنایا جائے۔ اور قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں، جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے آپ سامنے عرض کر دیا کہ محبت قاسم العلوم کے دل میں میرے نبی کی اتنی محبت تھی، اسلام کی اتنی محبت تھی، 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا کردار بھی نمایاں تھا، قاسم العلوم والخیرات کا۔ اور آپ کے دل میں اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی محبت یہ تھی، آپ نے کبھی بھی مدینہ عالیہ کی سرزمین پہ جوتا نہیں پہنا تھا۔ اور قاسم العلوم والخیرات نے مدینہ شریف سے واپسی پر فرمایا تھا، 1000 بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، 1000 بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، بس جو چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ اور یہ وہ قاسم العلوم والخیرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مواجہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے آہستہ زبان کے ساتھ اس کو سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا حضرت تھوڑا اونچا بولیں۔ آپ نے فرمایا بے فائدہ یہاں جنبش لب بے ادبی ہے۔ اتنی محبت ہے قاسم العلوم کے دل میں میرے نبی کی، اس ولی کامل کو میرے نبی سے وہ عشق ہے، وہ محبت ہے۔ سائل سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم بیٹھے کہاں ہو؟ یہ مواجہ شریف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے ہے۔ بے فائدہ یہاں جنبش لب بے ادبی ہے، اس لیے کہ خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، رسول اللہ کی روح مبارک آرام کر رہی ہے، اور قاسم نانوتوی تمہیں سوال کا اونچا جواب دے کر یہ بے ادبی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے آواز اونچی کی جائے۔
تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتوی کے جوار میں دفن کیا جائے، اور اس ولی کامل کو غسل دے کے، محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دے کے تیار کر کے جب تابوت میں بند کر دیا گیا، آپ کا جنازہ اٹھا کہ دہلی سے اٹھ کر یہ سہارنپور میں جائے گا، وہاں کے قصبے دیوبند میں دفن ہوگا۔ یہ ولی کامل راستے میں 4 مرتبہ مسلمانوں نے شیخ الہند کا نماز جنازہ پڑھا۔ سہارنپور کی اس بستی کے پاس پہنچنے تک شیخ الہند کا جنازہ 4 مرتبہ ادا کیا گیا۔ پہلی مرتبہ تقریباً مسلمانوں کی تعداد 20,000 کے قریب تھی جنہوں نے شیخ الہند کا پہلی مرتبہ جنازہ پڑھا۔ دہلی میں 20,000 کی تعداد تھی پہلی مرتبہ جب جنازہ شیخ الہند کا ادا کیا گیا۔ اور یہ جنازہ ادا کرنے کے بعد آگے چلے، آگے جا کر ریلوے اسٹیشن پر پتہ چلا کہ ولی کامل کی میت آ رہی ہے، اس شخصیت کی میت آ رہی ہے جس کی پوری زندگی اسلام کی احیاء اور بقا کے لیے گزر گئی ہے، جس نے اسلام کے احیاء اور بقا کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ اور طلباء کرام جو ان کے شاگرد تھے ان کو آپ نے قرآن و حدیث بھی پڑھایا اور جہاد کا درس بھی دیا کہ اسلام کی احیاء اور بقا کے لیے قربانی دی جائے اور اسلام کو بلند و بالا کیا جائے۔ تو ان کا نماز جنازہ دوسری مرتبہ پھر ادا کیا گیا۔ جو مسلمانان عالم وہاں موجود تھے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس ولی کامل کے نماز جنازے میں شرکت لازمی ہے۔ اس کا مرد مجاہد کا جنازہ جب ادا کریں گے شاید کہ اللہ رب العزت اس شخصیت کا نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے۔ پھر آخری مرتبہ نماز جنازہ سہارنپور کی اس بستی میں، اس مدرسے میں جس کو دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس بستی میں اس ولی کامل کا نماز جنازہ ادا کر کے ولی کامل حجت الاسلام والمسلمین کے قدموں میں ایک شخصیت کو دفنا دیا گیا۔ تو قاسم العلوم والخیرات کے یہ شاگرد، ان کی نسبت حضرت نانوتوی کے ساتھ ہے جنہوں نے دارالعلوم میں پہلے طالب علم بن کے اسلام سیکھا تھا، قرآن و سنت سیکھا تھا، اور پوری دنیا میں ان کے طالب علموں میں قرآن و سنت پہنچایا ہے۔ آج میرے اور آپ تک یہ دین پہنچا، یہ اسلام پہنچا ان شخصیات کی بے پناہ منتیں ہیں جنہوں نے دن بھی اسلام کے لیے گزارا، رات بھی اسلام کے لیے گزاری کہ رسول اللہ کا دین پورے عالم میں پہنچ جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں ان شخصیات کے اخلاص اور محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا تک آواز دین اسلام کی پہنچا دی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سفر المظفر کا تہوار ہے کہ سفر المظفر میں ایک شخصیت کا تہوار ہے، ان کا انتقال سفر المظفر میں ہوا۔